محرم شریف کی 9 تاریخ آئی، جمعرات کا دن تھا، محرم شریف کی 9 تاریخ تھی، اور صبح کے وقت انہوں نے نقارہ بجا دیا۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اپنی تلوار کو یوں رکھ کر کے، اور اس پر یوں تھوڑی رکھ کر کے سو رہے تھے۔ آنکھ لگی، جب آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھلی تو آپ نے جو ہے وہ مسکرایا، آپ نے آنکھ کھلنے پہ مسکرایا تو سیدہ زینب نے پوچھا بھیا اس مصیبت میں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور دیکھتے ہیں آپ کی امت مجھے کیسے ستا رہی ہے؟ میں حسین جو وہ صبر کرو اور بہت جلد کل تم آ کر کے ہم سے ملاقات کرو گے اور تمہاری اب یہ مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام پاک امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے نقارے کی آواز سنی تو کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضور یہ جنگ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو آج جمعرات بھی ہے، 9 محرم الحرام ہے، کل جمعہ ہے اور عاشور ہے، تو ہم عاشور کی شب بڑی مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، ہمیں نمازیں تلاوت بہت پسند ہے، تو ایک کام کریں ہم تلاوتیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی آج کی رات، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جنگ روک لی۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے جو ہے وہ 9 محرم کو جو ہے اپنے خیمے سے خیمے قریب کر لیے، خواتین کے خیموں کا اہتمام کر لیا، آس پاس خندق بھی کھود لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سب لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ امام پاک نے سارے قافلے والوں کو تقریباً ان کی تعداد جو تھی کل ملا کر کے جو ہے وہ سارے پورے قافلے کی، تو جو مرد تھے ان کی تعداد کچھ 82، بچے اور مرد ملا کر 82 بتائی جاتی ہیں، شہید 72 ہوئے لیکن تعداد ان کی جو ہے وہ 82 بتائی جاتی ہے۔ تو اور بھی اس سے کچھ کم و بیش تعداد ہے، کچھ لوگوں نے 100 بھی بتائی ہے، 90 بھی بتائی ہے، اور یہ جو ہے وہ تاریخی اختلاف ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ ویسے ہمیں تعداد میں الجھنا بھی نہیں چاہیے، اتنا ضرور ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ 72 شہید ہوئے اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا جو ہے وہ مجدد ابن مجدد سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ 72 شہید ہے۔ المختصر یہ کہ آپ نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میرے امام نے فرمایا دیکھو کہ میں جو ہے وہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری جان کے دشمن ہے، اگر تم لوگ چلے جاؤ گے نا تو یہ تمہاری طرف کبھی پیش رفت نہیں کریں گے، تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو میری جان جو ہے وہ ان کو لگتا ہے، ان کے لیے خطرہ لگتی ہے کہ جب تک میں رہوں گا یزید اپنا ننگا ناچ نہیں کر سکتا، اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو وہ میری جان کے دشمن ہے، جس وقت وہ مجھے پائیں گے تو وہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، تم سب چلے جاؤ۔ اور آپ نے اپنے آوان و انصار سے فرمایا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر کے نکل کر کے چلا جائے، کسی بھی گاؤں میں، جنگل میں، دیہات میں چلے جاؤ، حالات ٹھیک ہوں گے تو سب مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے بعض ہمارے مورخین کے نزدیک جو ہے وہ یہ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے سامنے میرا حیا کرتے ہوئے، میرا لحاظ کرتے ہوئے تم اٹھ کر کے نہیں جاؤ گے، مجھے معلوم ہے، ایک کام کرتا ہوں میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں تم نکل کر کے چلے جانا، اور میں تم کو بری الذمہ کرتا ہوں، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، میں خوشی خوشی تمہیں اجازت میں خود دے رہا ہوں۔ اس کے بعد دیر تک امام پاک علی جدی علیہ السلام نے چراغ کو بجھائے رکھا اور آپ خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب چراغ بجھا رہا تو دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور پورا خیمہ سسکیوں سے بھر گیا، اور پورے خیمے میں سسکیاں ہی سسکیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے امام نے پھر خیمے میں چراغ تو خود بجھایا تھا لیکن جلانے کے لیے کسی کو کہنا تھا، ایک تقریر تھی، ایک خطاب تھا، جاؤ چلے جاؤ، سب کو اجازت ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن جب امام نے چراغ جلانے کی بات کی تو کتنا یقین تھا میرے امام کو حضرت غازی عباس پر، میرے مولا پر۔ آپ نے چراغ جلانے کی بات آئی تو فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ اس کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ جو جانا ہوگا چلا جائے گا، لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ کتنا یقین تھا امام کو۔ میں کہتا ہوں دنیا
دنیا میں انسان کچھ بنے نہ بنے، میں کوئی بہت مفکر آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میری کیا یہ میرے بزرگوں کی بات ہے، دنیا میں کچھ بننا نہ بننا، وفادار بننا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے وفادار بنو، رسول اللہ کے وفادار بنو، اصحاب کے وفادار بنو، اہل بیت کے وفادار بنو، اپنے خاندان والوں کے وفادار بنو، جس سے محبت کرتے اس سے وفا کرو۔ یاد رکھنا اہل وفا کا نام ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ کربلا میں 72 نے جان دی ہے، لیکن آپ 72 کو اللہ تمہیں کربلا دکھائے آج کی رات کے صدقے، جلد دکھائے، لیکن یاد رکھنا سب کے سب وفادار تھے، لیکن جو جانے وفا تھا کربلا میں اس کو عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ کربلا میں یا تو حسین کا گنبد نظر آتا ہے یا تو ان کے وفادار عباس کا گنبد نظر آتا ہے، تیسرا گنبد مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وفا یہ چیز ہے، یا تو کسی سے پیار نہ کرو، جس سے پیار کرو اس سے وفاداری کرو، یا تو کسی سے رشتے نہ جوڑو، جس سے رشتہ جوڑو اس سے وفا کرو۔ وفا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج مسلمان تو اللہ رسول کا بھی وفادار نہ رہا۔ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، قرض لینے کے لیے وہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ انسان کا معیار کتنا گھٹ گیا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا عباس اب جلدی جلدی چلتے ہیں، عباس چراغ روشن کر دو۔ چراغ جلا تو دیکھا کہ کوئی نہیں گیا، سب رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ امام اس زندگی پہ لعنت ہے جو آپ کو کہ بعد وہ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت حبیب جو بچپنے کے امام حسین کے ساتھی، ان کا بھی مزار کربلا میں الگ موجود ہے۔ حضرت حبیب نے فرمایا امام بچپنے سے ساتھ نبھاتا رہا ہوں اور بوقت شہادت چلا جاؤں سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، آپ کے نانا کو منہ کیا، واللہ جب تک کہ ہمارے وجود میں خون کا قطرہ موجود ہے حسین ہم تم پر تمہارے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کیا کہتے چلے جائیں، ہم نہ جائیں گے۔ اور پھر ایک بات تخجل کی بات ہے، تصور کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ ارے نادان انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، کوئی جنت چھوڑ کر بھی جنت سے جاتا ہے؟ نوجوانان جنت کا سردار بیٹھا ہوا ہے، لوگ تو ڈھونڈتے جنت کو، ڈھونڈنے نکلتے لیکن اس میں ٹھوکریں کھاتے۔ یہاں تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، زینت جنت بیٹھا ہوا ہے، آبروئے جنت بیٹھا ہوا ہے۔ جنت جس کو طلب کرتی ہے، مطلوب جنت بیٹھا ہے، مقصود جنت بیٹھا ہے، اور ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام سے جب سب نے وعدے کیے اور بات کی، امام نے فرمایا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے، اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ آخری رات ہے زندگی کی، تلاوت کر لو، عبادت کر لو، سجود نیاز لٹا لو، درود پڑھ لو۔ اور اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، عبادتیں ہوتی رہی۔ امام پاک ادھر جو ہے سیدہ زینب کے پاس آئے، فرمایا بہن کل کا دن جو ہے جنگ کا دن ہوگا اور سر کٹیں گے، شہادتیں ہوگی، تمہیں بہت بڑی ذمہ داری نبھانا ہے، تم نے ماتم نہیں کرنا، سر کے بال نہ نوچنا، نہ نوچنے دینا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، جو باتیں کرنی تھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے فرمائی۔ اور اس کے بعد بالآخر جب صبح ہوئی، آج کی صبح ہر پورے سفر میں صبح ہوتی تھی کوئی نہ کوئی اذان دیتا تھا، لیکن آج اذان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا انتخاب ہے، ہائے 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 کیا انتخاب ہے، اس کی آواز کا انتخاب جس کی آواز مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی تصویر لیے ہوئے تھی، آواز کی تنویر لیے ہوئے تھی، یعنی جس کا چہرہ تصویر مصطفیٰ تھا، تنویر مصطفیٰ تھا، جس کا قد زیبا مصطفیٰ جان رحمت کے قد زیبا کی تصویر کھینچتا تھا، جس کی ادائیں مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں معصومانہ کی دل ربائی کی عکاسی کرتی تھی، اسی علی اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ علی اکبر، شہزادہ علی اکبر، میرے امام میرے مرشد نے اذان پڑھی، کربلا کا چپا چپا علی اکبر کی اذان سے گونج گیا ہوگا۔ ہائے ہائے مولا حسین کو اپنے بابا سے پیار کتنا تھا، اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں کا نام علی رکھا، ایک کو علی اکبر کہا، ایک کو علی اوسط کہا، ایک کو عبداللہ علی اصغر کہا، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ اندازہ تو فرمائے کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو مولا حسین سے سیکھے، کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو کربلا کے تاجدار سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے جو باپ سے پیار نہیں کر سکتا وہ سچا حسینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ امام نے علی اکبر سے، شہزادہ علی اکبر سے فرمایا کہ
جو ہے وہ اذان پڑھے، شہزادہ میرے شہزادہ میرا آقا مولا علی اکبر نے اذان پڑھی، تصور میں اب آ جائیں، تخیل میں آ جائیں، اللہ اکبر، امام علی اکبر نے جب اذان پڑھی ہوگی کربلا کا چپا چپا اس خوبصورت آواز سے گونج گیا ہوگا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے نماز پڑھائی، اس نماز کے مؤذن کو دیکھ لو اور اس نماز کے امام کو دیکھ لو، کیسی تاریخی نماز ہے، گویا کہ امام اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہیں، ناطق قرآن کا بیٹا ہے، توجہ کریں، ناطق قرآن کا بیٹا ہے اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات خاتون جنت کا شہزادہ ہے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط ہیں، نواسے ہیں، بیٹے ہیں، اور اس کے بعد آپ امامت کرتے ہیں، کیا لطف آیا ہوگا، کیا لذتیں آئی ہوگی سجود نیاز لٹاتے ہوئے، کیا کیف و سرور آیا ہوگا، وہ تو وہی جانے۔ بالآخر نماز ادھر ہوئی اور پھر 10ویں محرم کا وہ خون آشام اور وہ خون اگلتا ہوا سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوا اور ادھر مشرق سے سورج طلوع ہوا، ادھر امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے دیکھا یزیدیوں نے نقارہ بجایا، ان کی فوج کھڑی تھی، امام نے بھی وہ جو ساتھ میں عوان و انصار تھے ان کو ترتیب دیا اور ترتیب دینے کے بعد ایک جھنڈا تھا، وہ جھنڈا میرے غازی میرے آقا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد سوچئے 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر چند نفوس ہے، اس کے بعد باضابطہ طور پر جنگ شروع ہونے والی تھی، امام نے فرمایا رکو، پہلے مجھے اتمام حجت کر لینے دو۔ امام پاک ان کے درمیان اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، لوگوں مجھے پہچانو، میں خود نہیں آیا، میں بلایا گیا ہوں، اور تم نے یہ مہمانی کی، یہ میزبانی کا حق ادا کیا کہ تم نے میرے بچوں پہ پانی بند کر دیا، مجھ پہ پانی بند کر دیا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا شہزادہ ہوں، میری امی رسول اللہ کی دختر ہے، بتاؤ نسب کے اعتبار سے کون ہے تم میں میری طرح، اور پھر جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے، میں نے کسی کا کے ساتھ برائی کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے؟ اور فرمایا کہ تم لوگ میری فضیلت نہیں جانتے، میں حسین ابن علی ہوں، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ابھی بھی جا کے پوچھو انس سے، جا کے پوچھو ابن عباس سے، جا کے پوچھو ابن عمر سے، میرے بھائی کر میرے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارے لیے جنت کی سرداری کی گئی ہے، جا کے پوچھو۔ حضور مجھے اپنا محبوب کہتے تھے، حضور کہتے تھے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے، میرے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگو، تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میں انتشار پڑ جائے گا، میرے خاندان کو پہچانو۔ شمر نے کہا حسین قصہ کوتا کرو، تمہاری فضیلتوں پر تقریر کا موقع نہیں ہے، تمہاری فضیلتوں پہ تقریر کا موقع نہیں ہے، یہاں فضیلت نہ بیان، یا لڑو یا بیعت کرو۔ جب ساری بات آپ نے کی، ایک بدبخت تھا اس میں سے، کتنے نیچ اور نکمے قسم کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، ساری گندگی پلیدی جمع تھی، اس نے ایک شخص نے کہا تجھے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے حسین؟ یہ اتنی بڑی گالی تھی، اس کا مطلب سادات کی سیادت کا انکار، یہ آج کی جو ہے وہ گندگی پلیدی نہیں ہے، یہ یزیدی اور نصبیوں کا یہ شیوا ہے۔ امام حسین تو صلبی سید تھے نا، اصل سید تھے، اصل تھے وہ سادات کی، تجھے کیا تعلق رسول اللہ سے، تیرا کیا تعلق؟ اتنی بڑی گالی سن کر مولا حسین تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد کہا اللہ اس کو ابھی ذلت کی موت مار میری آنکھوں کے سامنے تاکہ میں دیکھوں اور یہ سارا لشکر دیکھے کہ میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ تیرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے دیکھے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، اس کو بیت الخلاء کی حاجت ہے، کپڑے اتار کر بیت الخلاء کے لیے بیٹھا، ایک بچھو آیا اور اس کی شرم کی جگہ پہ ڈنک مارا، ویسے ہی گندگی میں بھرا ہوا اٹھا اور پورے لشکر میں ناچتا تھا، تڑپتا تھا اس زہر کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر امام علی مقام نے اور سارے لشکر نے اس کی ذلت کی موت دے کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی تیری بارگاہ میں میری مقبولیت ہے، اور بے شک ان کی مقبولیت۔ ایک بدبخت نے کہا آپ نے خندق چاروں طرف سے جلا کے آگ لگوا دی تھی تاکہ حملہ نہ کر سکے، کہا کہ اچھا وہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی۔ آپ نے عرض کی مولا اس کو بھی آگ میں جلا، اس کا
جو ہے وہ گھوڑا بدکا، اور بدکنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کی جو ہے وہ زین کے اندر اس کا پیر پھنسا اور اس کو لا کر کے خندق میں گھوڑے نے ڈالا۔ ایک بدبخت نے اور کہا دیکھو حسین دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، ہم پیئیں گے، جانور پیئیں گے، تمہیں اور تمہارے بچے کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے عرض کی مولا اس کو بھی بتا دے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بھاگا، وہ پیچھے بھاگا اور ایسا دم و دم ہوا کہ اس العطش العطش چلاتا تھا، پانی پانی، اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگایا جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا پیاس بڑھتی تھی، جتنا پیتا تھا اتنا، حالانکہ پیاس کی حالت میں مرا۔ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام کی شان، یعنی امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی اور استقامت بھی دکھائی۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، یسار اور سالم پہلے میدان میں آئے یزیدیوں کی طرف سے، اور ادھر سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد دونوں کو ایک بار میں ٹکڑے کیا۔ کوئی جو ہے وہ فلسفیانہ گفتگو نہیں، کوئی ناول ٹائپ گفتگو نہیں، کوئی جو ہے وہ طرفداری والی گفتگو نہیں۔ آپ کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس نے کربلا لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ بہرحال پلڑا بھاری تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ امام حسین تھے، وہ ہمت، وہ حوصلہ تھے۔ عبداللہ ابن عمیر القلبی نے ٹکڑے کر دیے ان کے، اس کے بعد دوسرے ان کے ٹکڑے کیے، آئے اسی طرح سے آنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، خود ہی گھسے، اور گھسنے کے بعد آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ چوب لے کر کے لڑنے کے لیے گئی۔ آپ نے، امام نے فرمایا عورتوں پہ جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ بی بی۔ بالآخر حضرت پہلی شہادت تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی کی۔ مختصر